الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں اب تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں اور مصیبتوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر ہر اتوار کو ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کیا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک یہ سلسلہ وار چیزوں کا آغاز کر رکھا ہے۔ فرائیڈے کو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی تلقین فرمائی ہے، اسی کی روشنی میں تفسیر قرآن، لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم، اس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بھی ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے سمجھانے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح سے ہفتہ کو ہم سیرت طیبہ، اور پھر اس کے بعد جو مختلف اسلامی ہسٹری کے اندر عظیم شخصیات ہیں ان کا تعارف انشاءاللہ وہ سلسلہ ساتھ جاری رہے گا، اور پھر اتوار کو ہم مختلف جو ہماری سوشل لائف کے مسائل ہوتے ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے کچھ خاندانی امور کے حوالے سے بات چیت کی تھی، جو فیملیز کے اندر کچھ پرابلمز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بات کی۔ کبھی ہم میاں بیوی کے حقوق پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی والدین، کبھی اولاد کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی دیگر جو ہمارے ارد گرد لوگ رہنے والے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کس طرح سے معاملات کرنا چاہیے اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ہماری یہ جنگ کسی اور سے نہیں، خود سے ہوتی ہے۔ ہم خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں، خود سے جنگ کے اندر ہوتے ہیں، اور اس جنگ کی نوعیت بڑی شدید ہوتی ہے، مگر ہم کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ اور خاص طور پہ آج کل جو ینگسٹرز ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے بہت سارے معاملات کے شکار ہوتے ہیں، اور پھر ایک تذبذب کی کیفیت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بسا اوقات جب انسان کی عمر قدرے زیادہ ہو جاتی ہے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کی ساری زندگی کی عبادت کے اندر گزری ہو، پھر وہ اس طرح کی اس پرابلم کے شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ پرابلم، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے بارے کسی سے بات کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو اپنے ان خیالات کے بارے بتا دیا، اپنے اس سوچ کے بارے بتا دیا، تو وہ تو مجھے کہیں گے کہ تم تو دہریے ہو گئے ہو، تم تو بالکل دین سے خارج ہو گئے ہو، تمہارا تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم تو بس شیطان کے پیروکار ہو گئے ہو، اور یا پھر تم پاگل ہو چکے ہو۔ اس طرح کی مختلف چیزوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان اس تمام کشمکش کا اندر ہی اندر مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ آپ کی کوئی بیماری ظاہر ہے اور آپ علاج کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے کہ چلیں آپ علاج بھی کروا رہے ہیں، ساتھ گھر والے بھی تھوڑا سا آپ کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک ہمت مل رہی ہوتی ہے، لیکن آپ شدید قسم کی ذہنی کشمکش کا شکار ہوں اور دل ہی دل کے اندر کڑتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو حل بتانے والا کوئی نظر نہیں آتا، کسی کے ساتھ آپ بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، تو ایسے میں یہ ذہنی کشمکش انسان کو ایک ایسی بے چینی، ایک ایسی بے سکونی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے کہ جس کے اندر جینا دوبھر ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس کشمکش میں بسا اوقات ہو سکتا ہے آپ کی فیملی کے ارد گرد، آپ کے اپنے بہن بھائیوں میں سے، دوست احباب میں سے کوئی اس میں سے گزر رہا ہو، آپ خود شاید اس سے گزر رہے ہوں، لیکن اندازہ نہیں ہو پاتا ہمیں، کیونکہ وہ بندہ ظاہر بات نہیں کرتا، اور یہ کافی عرصہ تھا، اسپیشلی جو ینگسٹر جب آپ یونیورسٹی کی اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آج کل تو بالکل بڑی ابتدا نہیں، جب سوشل میڈیا کے مختلف سائٹس وغیرہ کو آپ وزٹ کرتے ہیں، جب مختلف انٹلیکچوئل سو کال ان کی باتوں کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر مزید اس طرح کے وہم اور مختلف طرح کے توہمات کا آپ شکار ہو کر ایسے ایسے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو زبان پہ لانا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے آپ ایک کرب کا شکار ہوتے ہیں۔
اور دل کے اندر پھر دوسرا خیال یہ آ رہا ہوتا ہے، اسپیشلی جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں جن کی اب ساری زندگی عبادت کے اندر گزری ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہی ہیں، بزرگ خاتون ہیں، ساری زندگی قرآن کی تلاوت کی، نمازیں پڑھتے رہی ہیں، بزرگ انسان ہیں، ساری زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، نیکی کے کام کرتے رہے، جیسے کیسے ہوتا رہا، جا کے اپنی نماز ادا کرتے رہے، اپنی جاب بھی کی، کام کاج بھی کیا۔ آج عمر کے اس حصے کے اندر آ کر خیالات آنا شروع ہو رہے ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نماز کے حوالے سے، کہ اس کا کوئی فائدہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ جس دین پہ میں عمل کر رہا ہوں اس کا کوئی حقیقت ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس طرح کے مختلف سوالات ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہوں، وہ عبادات کے حوالے سے ہوں، وہ معاملات کے حوالے سے ہوں۔ یہ جو توہمات ہوتے ہیں یا وسوسہ ہوتا ہے یا یہ آپ کے ذہن کے اندر جو کشمکش ہوتی ہے، یہ مختلف طرح کی ہو سکتی ہے۔ پہلی عقائد کے حوالے سے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے کوئی خیالات ایسے ذہن میں آنا شروع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے خیالات ایسے ذہن میں آنا شروع ہو گئے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ایسے خیالات ذہن میں آنا شروع ہو گئے کہ انسان انہیں زبان پہ لاتے تو ڈرتا ہے لیکن ذہن کے اندر ایک کشمکش جاری ہے، اور اسی کشمکش کی وجہ سے بسا اوقات ایسے نوجوان جو اس پروسیس سے گزر رہے ہوں یا بزرگ حضرات بھی، وہ آہستہ آہستہ پھر وہ نماز سے دیگر جو دینی تعلیمات ہیں ان سے کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے اندر ان کو ایک سکون حاصل نہیں ہو پا رہا ہوتا، بلکہ وہ بسا اوقات صرف اس وجہ سے نماز ترک کر دیتے ہیں کہ میں جیسے ہی اللہ اکبر کہتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز شروع کرتی ہوں تو فوراً ہی میرے ذہن کے اندر مختلف طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اندر سے ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تم کیسی عبادت کر رہے ہو، کیسی نماز ادا کر رہے ہو کہ جس کے اندر تم اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہو، اس کا نام بھی لے رہے ہو، اور ساتھ ایسے ایسے خیالات تمہارے ذہن کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر بسا اوقات انسان آہستہ آہستہ وہ نماز ادا کرنا ہی ترک کر دیتا ہے، یا اس کو نماز کے اندر وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا، تو اس وجہ سے پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی عبادات کو ترک کرتے کرتے بالکل ہی شیطان اسے جس جانب لے جانا چاہتا ہے وہ اسی جانب چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے اندر پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے توہم کا شکار ہیں، دیکھیں میں بعد کے اندر جو توہمات معاملات کے اندر یا عبادات کے اندر ہیں، وساوس فی العبادات اور وساوس فی المعاملات، اس پہ بھی بات کرتا ہوں، مگر پہلے ذرا اسی چیز کو سمجھ لیجئے، یہ جو عقائد کے حوالے سے خیالات آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ایک پریکٹسنگ مسلم کے لیے ایک جو دشوار چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان خیالات کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر وہ شدید کشمکش کا شکار ہوتا ہے، ایک شدید ذہنی اذیت کوفت کے شکار ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کیسا مسلمان ہوں، کیسے مسلمان ہوں، ساتھ میں اللہ کا نام بھی لیتا ہوں، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کر رہی ہوں، ذکر فکر بھی کر رہی ہوں، اور ایسے ایسے خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، تو وہ خود کو آہستہ آہستہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ پھر کبھی اسے یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید میرا ایمان کمزور ہو چکا ہے، شاید میرے اندر نفاق آ گیا ہے، شاید میری فلاں خطا کی وجہ سے مجھے یہ سزا، یہ عذاب مل رہا ہے، تو ذہن کے اندر یہ چیزیں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے مختلف وساوس کے شکار ہو رہے ہیں تو اس کی یہ ضروری نہیں ہے، ایسا کوئی قطعی ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہو کہ خدا نخواستہ کسی گناہ کی سزا آپ کو مل رہی ہے، یا پھر آپ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، آپ کا ایمان اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بھی سامنا کرنا پڑا، اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، انی احدث فی نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن کے اندر کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کبھی کبھار کہ انہیں زبان پہ لانے سے مجھے یہ محبوب ہے کہ زبان پہ لانے سے بہتر ہے کہ میں مار دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، سولی چڑھا دیا جاؤں، مٹ جاؤں، ختم ہو جاؤں، لیکن میں انہیں زبان پہ نہ لاؤں۔ لیکن ایسے خیالات انتہائی شدید میرے ذہن کے اندر حملہ کرتے ہیں اور بار بار حملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کیا کروں اس حوالے سے؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس کے حوالے سے فرمانا تھا، ایک اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور دوسرا ہماری سوسائٹی پہ نظر دوڑائیے کہ یہاں پر اگر کوئی ایسا بندہ کوئی یہ سوال کر لیتا ہے کہ جی میرے ذہن میں تو ایسے خیالات آ رہے ہیں، ابا جی سے بات کر لی، والدہ صاحبہ سے کر لی، بڑے بھائی سے کر لی، مسجد کے اندر چلے گئے، خطیب صاحب سے، قاری صاحب سے بات کر لی، اور اب وہاں پر آگے سے جو جواب ملے وہ ایک طرف وہ ذہن میں رکھیں، اور دوسری طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ جن کو ایسے ہی وساوس آ رہے تھے، خیالات آ رہے تھے اللہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، دین کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی احدث نفسی بشیء، میرے ذہن کے اندر
کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ مار دیا جاؤں، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری زبان پر بھی آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الوسوسہ، کہ اس رب تعالیٰ کا بہت بہت فضل، کرم اور شکر کہ اس نے شیطان کے مکر کو اور شیطان کے وار کو وسوسے کی طرف موڑ دیا ہے، کہ وہ جو تمہیں دین سے روکنا چاہتا تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو کمزور کرنا چاہتا تھا، تمہیں اپنی عبادات سے کمزور کرنا چاہتا تھا، تو وہ اس طرح سے تو تمہیں نہیں روک پایا، اپنی نماز کی پابندی سے نہیں روک پایا، اذکار کی پابندی سے نہیں روک پایا، عبادات کے اندر کمی کوتاہی کی طرف تمہیں نہیں لے جا سکا، تو اس نے اب وساوس کے ذریعے تمہیں خدا سے دور کرنا چاہا ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو اور اس کی جو عبادات ہیں، اس کا جو امر ہے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں ان وساوس سے نجات عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ صحابہ کرام وہ آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے خیالات بسا اوقات ذہن میں آتے ہیں، اِنَّا نَجِدُ فِي أَنفُسِنَا، ہمیں بسا اوقات ایسے خیالات ذہن کے اندر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی بھاری محسوس ہوتا ہے کہ ہم انہیں زبان پہ لائیں، وہ ایسے نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ ہم انہیں زبان پہ بھی لا سکیں، ہم ان کو اپنی زبان پہ لانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد وجدتموہ، کیا واقعی تمہیں ایسے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، فرمایا یہی تمہارے بہترین ایمان کی نشانی ہے، دلیل ہے۔ چور کہاں پہ حملہ آور ہوتا ہے؟ جہاں پہ کچھ مال موجود ہو، جہاں پہ اسے اندازہ ہو کہ یہاں پہ کوئی خزانہ ہے، کچھ مال یہاں سے ملے گا، تو وہاں پہ جا کے چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب آپ کے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، جب آپ کے دل کے اندر محبت الہی موجود ہوتی ہے، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سن کر دل کے اندر محبت کے جذبات محسوس کرتے ہیں، جب آپ سوئے حرم روانہ ہونا چاہتے ہیں، جب آپ حج و عمرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، جب آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں، جب آپ رات کی تاریکیوں کے اندر اٹھ کر رب کے حضور آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اس کے حضور دست دعا دراز کر رہے ہوتے ہیں، تو شیطان تو آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا ہی نا۔ اس نے تو آپ کو اللہ رب العزت کے قریب ہونے سے روکنے کی تمام تر کوششیں کرنی ہیں۔ یہی تو اس نے کہا تھا جب اللہ رب العزت نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم راندہ درگاہ ہو چکے، تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دی جائے۔ فرمایا انک اذا من المنصرین، تمہیں مہلت دے دی گئی۔ تو کہا کہ اگر مجھے یہ مہلت مل گئی ہے تو اب میں انہیں چھوڑوں گا تو نہیں، میں تو انہیں ہر طرح سے راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کیا کروں گا، میں ان کے راہ راست میں آ کے بیٹھ جاؤں گا، انہیں کبھی دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے انہیں بھٹکانے کی کوشش میں لگا رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ صرف دو چیزیں وہ بھول گیا تھا، اوپر سے اور نیچے سے اس نے وہ نہیں کہا، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو وہ جو سجدے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سجدہ وہ شیطان کے جو مختلف اطوار سے جو اس کے وار ہوتے ہیں ان سے روکنے کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ فرمایا سجدے کے اندر بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدے کے ذریعے رب تعالیٰ کا قرب انسان کو مزید سے مزید تر حاصل ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسری آسمان کی طرف پھر بندہ اپنے مسائل کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنے پریشانیوں کے لیے، اپنے وساوس کے حوالے سے رب کے حضور دست دعا دراز کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کے لیے آسانیوں کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے وہم کے شکار ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر نوجوان جب سوشل میڈیا وغیرہ پہ مختلف سائٹس ایسی پاکستان کے اندر بھی کافی زیادہ اس حوالے سے، پہلے تو کافی مسئلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد اب کئی اس حوالے سے چیزیں وہ ذرا کنٹرول کی گئیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے نوجوان مختلف طرح کے وہم کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بزرگ حضرات بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جب شیطان مسلسل آپ کو عبادات سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں کر پاتا، تو پھر اس طرح سے مختلف توہمات کے ذریعے، وساوس کے ذریعے آپ کا تعلق اپنے رب سے کمزور کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر ایسے خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے کسی گناہ کا نتیجہ ہے یا پھر آپ کے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی چیز کہ اگر ایسا ہو تو انسان کو کرنا کیا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چلیں اس میں تو میرے ایمان کی نشانی الحمدللہ، میں مزید سوچتا رہوں، مزید مجھے اس حوالے سے اور ایسے سائٹس کو جا کے وزٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے کوئی بات چیت کرنی چاہیے۔ نہیں، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر ایسا ہو تو انسان کیا کرے۔
ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کے حوالے سے، فرمایا کہ شیطان آتا ہے، یاتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور آ کے یہ کہتا ہے کہ من خلق کذا، یہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو بندہ ذہن کے اندر جواب دے رہا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ یوں سوالات چلتے رہتے اور بالآخر وہ کہتا ہے کہ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب اس طرح سے تمہارے شیطان تمہاری سوچ کو اس جانب لے جا رہا ہو تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو، استعاذہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ کہو کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ان الذین اتقوا اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ یہ جو اہل ایمان صاحبان تقوی، جب شیطان ان کو آپ پہنچتا ہے اور ان کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے تو جیسے ہی انہیں یاد آتا ہے یہ فوراً ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا پھر اللہ کا ذکر، اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں۔ قرآن حکیم کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ رب العزت نے جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے شان الہی کے اندر کچھ بد زبانی کی جسارت کی، تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے وہاں پہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح کو بیان کیا کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، اس طرح کی مختلف چیزیں، یا اللہ کے لیے شریک ٹھہرایا جہاں پہ بھی، تو اللہ رب العزت نے وہیں پر ساتھ ساتھ یہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کی ذات وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہ طریقہ کار انسان اختیار کرے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ایسی مجلس سے، اگر اس کا سبب کوئی ایسی مجلس ہے، کچھ ایسی بکس ہیں، کچھ بس اوقات نوجوان ہوتے ہیں نا، وہ ایک جذبے کے اندر کہتا ہے میں ریسرچ کر رہا ہوں اور اس ریسرچ کے اندر میں ان لوگوں کو جواب دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور اسی طرح سے ابھی اس کی اپنی علم اور اپنی اس کی دانش وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے، اور وہ دوسروں کو جب قائل کرنے کی کوشش کے لیے نکلتا ہے تو وہ خود تذبذب کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسے پہلے تو یہ چاہیے کہ ایسی تمام ویب سائٹس، ایسے لوگ، ایسے سوشل سائٹس اور ان کے ایسے پیجز جن کو وہ فالو کرتا ہے اس نیت کے ساتھ گویا کیوں نہ ہو کہ وہ اس سے ان کو جواب دے سکے، اس کو چاہیے کہ وہ ان کو انفالو کرتا چلا جائے، ان سے دور ہوتا چلا جائے۔ اگر وہ کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے خدا نخواستہ کوئی ہلکی بات کی جا رہی ہے، تو اس مجلس کو، ایسے لوگوں کو ترک کرتا چلا جائے۔ اور پھر یہ تو پہلی چیز ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت کے حضور استعاذہ طلب کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرتا رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ساتھ یہ کہ رضیت باللہ، جتنے بھی خیالات آ رہے ہیں وہ جس قدر زیادہ یلغار ہو، آگے سے آپ کے یہی جواب ہو کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنے اللہ کے رب ہونے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، مطمئن ہوں، جتنا مرضی شیطان وساوس ڈالنا چاہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب آپ یہ اس طرح کے بجائے اس کے کہ ہوتا ہے بسا اوقات انسان پھر ان آنے والے خیالات کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اتنا الجھتے چلے جاتے ہیں، اس کے بجائے آپ یہ اختیار کریں، اللہ رب العزت اس کے برکت سے، اس کے بدلے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو اس کرب سے نجات عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو ایک دل کا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوا عقائد کے اندر وساوس کا معاملہ۔ اگر آپ عقائد کے اندر وساوس کا شکار ہیں تو پھر آپ کو یہ چند چیزیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر یہ معاملہ ہے عبادات کے اندر، اچھا اب عبادات کے اندر وساوس کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ وضو کے اندر وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ وضو کیا اور اب وہ دوبارہ پھر اپنے اعضاء کو دھوتے چلے جا رہے ہیں، ابھی ہاتھ دھوئے تھے، چہرہ دھویا، بازو دھوئے، تو پھر خیال آیا ہو سکتا ہے منہ صحیح طرح سے نہ دھویا ہو، تو پھر دوبارہ پھر سے پانی ڈالنا شروع کر دیں گے، پھر وہ مکمل کیا، اب بازو ہو گئے، پاؤں دھونا شروع کیے تو پھر خیال آیا شاید کہیں پہ کوئی خشک رہ گئی ہوگی، اب وہاں پہ پھر پانی ڈالنا شروع کر دیا، وضو کر کے ابھی بالکل اٹھیں جانے لگے تو پھر خیال آ گیا کہ نہیں ابھی شاید میرا وضو صحیح طرح سے نہیں، اب دوبارہ پھر وضو کے لیے بیٹھ گئے۔ اس طرح سے وہ بار بار اسی کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا پھر سم ٹائم جو ہے وہ اپنے طہارت کے حوالے سے وہ وہم و وسوسہ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بار بار خیال آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے صحیح طرح سے پتہ نہیں میری طہارت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پھر وضو کے اندر
وہ وساوس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اب نماز کے اندر پھر وسوسہ، یعنی آپ پہلے اس سے بچ کے بار بار آپ کر کے نماز کے لیے آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو اب اس کے اندر پھر وسوسہ آ رہا ہے، پتہ نہیں میں نے صحیح طرح سے نماز شروع کی ہے کہ نہیں کی، میں نے جو تکبیر ہے صحیح طرح سے کہی کہ نہیں کہی، ثنا صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، اچھا پھر اس کے بعد رکوع کے اندر گئے تو پتہ نہیں میں نے صحیح طرح سے رکوع کیا تھا نہیں کیا، پتہ نہیں میں نے قیام کے اندر سورت ساتھ ملائی تھی کہ نہیں ملائی تھی۔ اب اس کے اندر پھر اسی طرح سے رکعت کے اندر بار بار وہی وہم و گمان آ رہا ہے، اور انسان پھر بسا اوقات اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر نماز دوبارہ شروع کر رہا ہوتا ہے، رکوع کے اندر کیا ہوا نا تو اب خیال آیا کہ شاید کچھ غلط ہو گیا، اب دوبارہ پھر وہ جلدی سے سلام پھیر کے پھر کہے گا اللہ اکبر، پھر شروع کیا، اب سجدے تک پہنچا ہے، پھر وہی خیال آ گئے تو پھر دوبارہ سے شروع کر رہا ہے، یا پھر نماز مکمل کر لی اب اس کے بعد پھر یہ خیال آ رہا ہے، یا اسی طرح سے پھر ایک اور چیز ہوتا ہے کہ حلال حرام کے اندر وہ وساوس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے کوئی ہے کہ جی ایک جگہ سے چکن آپ خرید کے لائیں، پتہ ہے جی انہوں نے حلال چکن کا کہا ہوا ہے، تو اب مزید پھر اس کے اندر کھاتے ہوئے پھر وہ وہم و گمان کے شکار ہو رہے ہیں، وسوسے کے شکار ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح طرح سے ذبح ہوا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا اسی طرح سے کوئی علی القیاس مختلف چیزیں وہ عبادات کے اندر وساوس کے شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر ایک اور چیز ہے، دیکھیں یہ جتنے بھی جو عبادات کے معاملات ہیں نا، پہلے تو ان کے حوالے سے بھی یہ رول سمجھ لیجئے، جو وساوس ہیں عقائد کے حوالے سے اس کا میں نے عرض کر دیا، اب یہ جو عبادات کے اندر وساوس ہیں ان کے اندر ایک اصول وہ ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ ایک سکون کا ذریعہ بنے۔ یعنی ظاہر ہے آپ جس بندے کو اگر بار بار اسے وضو کرنا پڑ رہا ہے، اسے بار بار اپنی نماز کو دہرانا پڑ رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دینی ہے، اس نے کہا نا مجھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، میرے اس کے اندر پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، میں صحیح پڑھ رہی ہوں نہیں پڑھ رہی ہوں، مجھے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، تو وہ شیطان اس کے اندر تو کامیاب ہو گیا۔ تو اس وجہ سے آپ کو بار بار لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیقین، یہ اصول یاد رکھیں، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہو سکتا۔ یقین جب ایک چیز کے ساتھ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اچھے طریقے سے وضو کر لیا ہے، تو اب دوبارہ سے اگر شیطان آپ کو بار بار ذہن میں ڈال رہا ہے وسوسہ کہ نہیں تم نے صحیح طرح سے وضو نہیں کیا، تو اسے کہو تم جتنی مرضی مرتبہ کہو میرا رب اسے قبول کرنے والا ہے، میں نے کر لیا، میں اب جا کے اپنی نماز ادا کروں گا۔ اسی طرح سے آپ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، نماز کے بعد آپ کو بار بار خیال آ رہا ہے پتہ نہیں صحیح پڑھی نہیں پڑھی، رب قبول کرنے والا ہے، میں نے اپنی طرف سے اچھی طرح سے ادا کر لی ہے، اللہ کریم اسے قبول فرمائے گا۔ تو آپ الیقین لا یزول بالشک کو ذہن کے اندر رکھیں، تو عبادات کے اندر جو وساوس ہیں اس کے اندر آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ پھر اسی طرح سے معاملات کے اندر آپ کو وساوس آ جاتے ہیں۔ اب معاملات کے اندر کس طرح سے وسوسہ آتا ہے کہ بسا اوقات یہ آتا ہے کہ جی پتہ نہیں میں نے بیوی کو طلاق تو نہیں دے دی تھی، بسا اوقات اتنی سالوں کے بعد بیوی کو خیال آ جاتا ہے پتہ نہیں وہ 10-15 سال پہلے ہمارا جھگڑا ہوا تھا، اس وقت آپ نے فلانی بات کہی تھی، کہیں یہ طلاق تو نہیں تھی، اب اس کے اوپر وہ ذہن کے اندر خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے نہیں ہے۔ اسی طرح سے سم ٹائم یہ ہوتا ہے بندے اس طرح کے شکار ہو جاتے ہیں کہ 2-4 بندے ادھر دور بات کر رہے ہوں، ان کی طرف دیکھ بھی لیا ہو تو ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ یہ تو میرے بارے میں ہی کوئی بات ہو رہی ہے، یہ تو سازش میرے خلاف ہی تیار ہو رہی ہے۔ یہ جب بھی دو کٹھی بیٹھتی ہیں نا میرے خلاف ہی کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، اور یہ اب کوئی نئی بات میرے خلاف کر رہی ہیں۔ یا آپ نے کہیں پہ کاروبار شروع کیا ہے، دکان کا آغاز کر دیا، اب وہاں پہ آپ کو مختلف طرح کے وہم و گمان آ رہے ہیں کہ یہ جی یہ فلانا بندہ وہ بھی میرے کاروبار کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، فلانا بندہ وہ بھی میرے کاروبار کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اور اس طرح کے مختلف طرح کے آپ وساوس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر دیکھیں جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی ایک تو وہ جو فقہی امور ہیں اس کے اندر بھی وہی چیز ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے نکاح یا طلاق کے حوالے سے عرض کیا، تو اس میں بھی الیقین لا یزول بالشک، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ طلاق نہیں ہوئی تھی، اب آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی بس طلاق کا حکم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس حوالے سے بھی آپ اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں۔ دوسرا جہاں تک یہ معاملہ ہے اس طرح کے کاروبار کے حوالے سے، دیگر اس طرح کے امور کے حوالے سے، تو اس میں آپ 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے مشاورت، آپ اچھی طرح سے مشاورت کریں جو بھی قدم آپ اٹھانے جا رہے ہیں، اور پھر جب آپ نے مشورہ کر لیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر جب آپ نے اب پوری ریسرچ کے بعد مشاورت کے بعد ایک قدم اٹھا لیا تو پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ وہم و گمان کی وجہ سے ایک کاروبار آپ نے شروع کیا، 2-4 مہینے کیا، آپ کو خیال آنا شروع ہو گیا کہ اس کے تو اوپر تو بندش ہی بندش ہے، اب میں نے کوئی نیا شروع کر دینا ہے، پھر 4 مہینے بعد آپ نے اس کے حوالے سے بھی آپ کو لگا کہ بندش ہوگی، اب اس کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ کو پھر اچھی طرح سے مشاورت، ریسرچ،
اللہ کی ذات پہ توکل، پھر آپ اس کو کیری آن رکھیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر آپ کے لیے برکت دیتا ہے۔ ہر چیز کے اندر سٹرگل ہوتی ہے، آپ کو وہ جو دوسرے کی شاپ نظر آ رہی ہے کہ وہ اتنے زیادہ کما رہا ہے تو اس کو اتنے سال محنت کے بھی ہو چکے، تو اس لیے اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کے بجائے آپ اپنی اس دکان پہ، اپنے کاروبار پہ، بزنس پہ بھرپور محنت کریں تو اس کے اندر اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ تو چاہے یہ وساوس کسی بھی حوالے سے ہوں، چاہے وہ عقائد کے اندر ہیں، عبادات کے اندر ہیں یا معاملات کے اندر ہیں، اس سب سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اور پوری طرح سے اسی کی طرف متوجہ رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کریں اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں میں نے عرض کی ہیں اس کی طرف توجہ کریں۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔